بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے بنائے گئے اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے پہلے لیکچر میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ جو لیکچر ہے یہ جماعت نام کے طلبہ کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے تاکہ گھروں میں رہتے ہوئے انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اپنے پہلے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب آپ چونکہ جماعت نہم میں آ گئے ہیں اس لیے اب آپ کے پڑھنے کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوگا، جو کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہم بتاتے جائیں گے۔ اچھا، تو اب آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس لیکچر میں وہ ہوگی ایک رجسٹر تاکہ آپ نوٹس بنا سکیں، اور ان نوٹس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو اہم نکات ہوں گے، جو اہم پوائنٹس ہوں گے، آپ وہ لکھیں گے تاکہ آپ اس سبق کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب ہم جو کتاب استعمال کریں گے وہ ہے فیڈرل بورڈ میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب استعمال ہو رہی ہے، اور باہر سے یہ کسی بھی طرح دکھ سکتی ہے، کسی بھی طرح کا کور ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کتاب کو جانچنا ہو تو صحیح طور پر آپ اس کی فہرست جو ہے، جو اندر سے صفحات ہوں گے وہ دیکھیں گے۔ تو اگر آپ فہرست پہ نظر ڈالیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ حصہ نثر ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ حصہ نظم ہے، اور تیسرا حصہ غزل ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف آپ کے اسباق لکھے ہوئے ہیں، سبقوں کے جتنے بھی اسباق ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہاں ان کے لکھنے والوں کے نام دیے گئے ہیں۔ اب آپ نویں جماعت میں آ گئے ہیں تو آپ کے پڑھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہو جائے گا، جس کی وضاحت ہم اگلی ویڈیو۔ اچھا، تو اس سے سابقہ جو جماعتیں تھیں، جماعت ہشتم، ہفتم، ششم، پنچم وغیرہ وغیرہ، ان سب میں آپ نے جو تعلیم حاصل کی تھی اور اردو پڑھی تھی تو اس میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ آپ نے اردو زبان پڑھی تھی، جبکہ اب آپ اردو ادب پڑھیں گے۔ اب زبان اور ادب میں کیا فرق ہوتا ہے، مختصراً میں یہ بتا دوں کہ جو زبان ہوتی ہے وہ آپ کو، یعنی زبان کی کتاب ہوتی ہے وہ آپ کو زبان سکھاتی ہے، اور جو ادب کی کتاب ہوتی ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آخر اس زبان میں کون کون سا مواد موجود ہے، اس زبان میں کیا کیا لکھا گیا ہے۔ اور ایک اور چیز ادب کے بارے میں یہ کہ ایک لفظ ادب کا ایک مطلب ہوتا ہے عزت و احترام، لیکن یہاں پہ ادب جو ہے وہ ایک اور مطلب پیش کرے گا۔ تو اب بحث یہ اٹھتی ہے کہ آخر اردو ادب یا ادب کیا ہے، تو ادب انگلش میں اس کو لٹریچر کہتے ہیں۔ اب پہلی بات یہ کہ لٹریچر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی تحریری زبان، لکھی ہوئی زبان، یعنی کوئی بھی زبان ہے وہ تحریر میں آ جائے یا وہ لکھ دی جائے تو وہ لٹریچر ہوتا ہے۔ لیکن صرف یہی اس کا اہم حصہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک زبان لکھ دی تو اس کو لٹریچر کہیں گے، ایسا نہیں۔ بالفرض اگر بورڈ پہ لکھا ہوا ہے نو پارکنگ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لٹریچر ہے، یا ایک ڈاکٹر نے اگر آپ کی پرچی پر دوائی کا نام لکھ دیا تو دوائی کا نام لٹریچر نہیں کہلائے گا، اگرچہ اس میں زبان ہے، اور دنیا کی کوئی بھی زبان لٹریچر کہلائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں جو 2 مزید اہم عناصر آئیں گے وہ ایک ہوگا تخیل کا اور دوسرا ہوگا جذبات و احساسات کا۔ اب تخیل کیا ہے؟ تخیل کو ہم عام زبان میں امیجینیشن کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کے فرض کرنے کی صلاحیت، آپ کے سوچنے کی صلاحیت، اور چیزوں کو ایک الگ ڈھنگ سے دیکھنے کی صلاحیت، وہ آپ کی تخیل، آپ کا خیال، آپ کی امیجینیشن کہلائے گی۔ اور پھر ہیں جذبات و احساسات۔ ادب کی جو سب سے
ادب کا جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے جذبات و احساسات، اور یہی جو جذبات و احساسات والا پہلو ہے یہ ادب کو ادب بناتا ہے۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ 8ویں جماعت میں آپ لوگوں نے یقینی طور پر سبق پڑھا تھا ادب کی اہمیت، تو اس میں انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی اور بتانے کی کوشش کی تھی کہ آخر ادب کیا ہوتا ہے اور غیر ادب کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے وہاں جو ذکر کیا تھا وہ کیا تھا کہ صحافت یعنی اخبار میں جو بات ہوتی ہے وہ خبر پہنچائی جاتی ہے، اور خبر میں جذبات اور احساسات جو ہوتے ہیں ان سے قطع نظر کوئی بھی بات کی جاتی ہے، اپنے اوپر جذبات اور احساسات کو حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح جو سائنس ہوتی ہے، بالفرض اگر آپ ایک نئی ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں تو جب تک وہ ایجاد اس دنیا میں نہیں آئی، آپ کے خیال میں ہے، تو وہ تخیل میں ہوگی، لیکن اس کے باوجود سائنس جو ہے وہ ادب نہیں ہوتا۔ تو سائنس میں آپ دیکھیں زبان بھی ہوگی، تخیل بھی ہوگا، لیکن وہ ادب نہیں ہوگا، کیوں؟ اس میں جذبات و احساسات نہیں ہوں گے۔ اور جو صحافت ہوگی اس میں زبان موجود ہوگی، تخیل نہیں ہوگا، جذبات و احساسات نہیں ہوں گے، اس لیے وہ بھی ادب نہیں ہوگا۔ تو ادب میں یہ ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ زبان ہو، تخیل ہو اور جذبات و احساسات ہوں۔ ان تینوں کا مجموعہ جو ہوگا وہ ادب کہلائے گا، اور وہ کوئی بھی ادب ہو سکتا ہے دنیا کی کسی بھی زبان کا۔ عام مثال اس کی اگر ہم کہیں تو وہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ اب کہانی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی زبان میں وہ لکھی یا سنائی گئی ہوتی ہے، تو زبان والا پہلو جو ہو گیا کہانی میں آ گیا۔ اب دوسری اہم چیز تخیل۔ اب تخیل کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے تو ایک تو بیان کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے خیال کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا سننے والا جو ہے وہ اپنے سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس واقعے کو، اس منظر کو فرض کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ذہن میں ایک نئی دنیا بنا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسری بات، جب کہانی میں ہیرو کی جیت ہوتی ہے یا ویلن کی ہار ہوتی ہے تو وہ کسی بھی قسم کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہانی سننے والا جو ہے وہ رو پڑے، ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی سے جو ہے وہ اچھل پڑے، ہو سکتا ہے اس کے اندر دکھ ہو۔ تو دنیا کا کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی انسانی جذبہ جو ہے وہ ادب میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر مرثیہ اور نوحہ جو ہے وہ غمگین کر دیتا ہے، جو ملی نغمہ ہوتا ہے وہ جوش اور ولولہ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو مختلف کہانیاں ہوتی ہیں، مختلف ڈرامے ہوتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر اداس کر دیتے ہیں۔ پھر مزاح جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے ادب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ادب کی اقسام کیا ہیں۔ اب ادب کی بنیادی طور پر دو بڑی اقسام ہیں، نثر یا انگلش میں پروز کہتے ہیں، اور دوسری نظم یا پوئٹری۔ اب نظم کو ہم شاعری بھی کہتے ہیں عام زبان میں، لیکن یہاں پر یہ جو میں نے لفظ شاعری لکھا ہے اور وضاحت کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کیونکہ ہمارے، اگر آپ نے فہرست دیکھی ہو، آپ کو یاد ہو، تو اس میں 3 حصے بنائے گئے تھے۔ ایک نثر کا بنایا گیا تھا، دوسرا نظم کا بنایا گیا تھا، اور تیسرا غزل کا بنایا گیا تھا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جو غزل ہے وہ ایک اور تیسری قسم ہے ادب کی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، غزل بھی شاعری کی ہی قسم ہے، اور بنیادی طور پر نثر اور نظم یہ دو نام لیے جاتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہم یہاں پہ شاعری کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یا ہم نے نظم کا لفظ استعمال کیا، تو غزل جو ہے وہ نظم سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مختلف ہوتی ہیں، تو ہم نے اب جب نظم کا لفظ استعمال کر لیا تو ہمیں یقینی طور پر اس کو الگ کرنا ہوگا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، اس کی وضاحت میں آپ سے بعد میں کروں گا کہ آخر غزل جو، لیکن یہ کہ مختصراً میں اگر بتاؤں تو غزل اہم کیوں ہے، کہ آخر ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ اردو زبان جو ہے
اس کی تعمیر اور ترقی میں، یعنی جو اس کا ابتدائی دور تھا جس میں یہ زبان بن رہی تھی، تو اس میں غزل نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ فارسی زبان سے اردو زبان میں آئی۔ دنیا کی صرف 2 زبانوں میں یہ صنف ملتی ہے، ایک فارسی میں اور اردو میں۔ اور اس کی جو اہم پہلو ہیں وہ ایک تو یہ کہ بلا عنوان، یعنی کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا، وہی بات میں نے ادھر بھی واضح کی ہوئی ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے حصہ نثر پر۔ تو اگر آپ حصہ نثر دیکھیں تو اس میں ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ ہے ہجرت نبوی کا، اور اس کو لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی نے۔ اب یہ ہمارا پہلا صفحہ ہے ہمارے سبق کا، لیکن اگر آپ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ گزشتہ جماعتوں کی نسبت مختلف ہوگا، یعنی 7ویں 8ویں میں آپ نے جس طرح سے پڑھا وہ بالکل ایک الگ انداز تھا، اور اس میں آپ نے کس طرح سے پڑھا تھا کہ آپ براہ راست سبق شروع کر دیتے، لیکن یہاں سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو مصنف کے بارے میں پڑھنا پڑے گا کہ آخر جو لکھنے والا تھا اس کے حالات زندگی، اس کا لکھنے کا انداز، اس نے کیوں لکھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لکھنے والے کو یا مصنف کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو تخلیق کار ہوتا ہے، بنانے والا، وہ جو چیز بناتا ہے اس بننے والی چیز میں اس کا عکس موجود ہوتا ہے۔ اسی بات کو اگر ہم الفاظ میں بیان کروں یا سادگی سے بیان کروں تو ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک طرف جھونپڑی بنائیں اور دوسری طرف محل ہو، تو ظاہری سی بات ہے کہ دونوں جو عمارتیں ہیں وہ اپنے بننے والے کی حصے جمالیات اور اس کی شان و شوکت، اس کے بلند مرتبے کو جو ہے وہ اس کی عکاسی کر رہی ہوں گی۔ اب جیسے محل ہوگا تو پتہ چل رہا ہوگا کہ ایک تو بنوانے والا اور بنانے والا دونوں کتنے جو ہیں وہ اہم شخصیات ہیں، صاحب ثروت ہیں اور دولت ہے ان کے پاس، اور وہ بڑی بڑی تعمیرات کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو جھونپڑی والا ہوگا وہ جو ہے اس کی سادگی کی اور اس کی غربت کی عکاسی کر رہی ہوگی۔ تو کوئی بھی تحریر جو ہوتی ہے وہ واضح کرتی ہے کہ اس کو لکھنے والا کیسا ہے۔ اب یہ جو پہلا سبق ہے یہ ہجرت نبوی ہے اور مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے، لیکن اس سبق سے جو پہلا صفحہ ہے، جو صفحہ نمبر 1 ہے، اس پہ مولانا شبلی کے حالات زندگی لکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بتا دوں، یہ جو پہلا سبق ہے بالکل آخر میں ہم نے ماخذ یہاں پہ دیکھا ہوگا، یہ صفحہ نمبر 4 بنے گا کہ صفحہ نمبر 4 پہ ماخذ لکھا ہوگا، اور ماخذ کا مطلب کہ یہ سبق لیا کون سی کتاب سے گیا ہے، تو یہ سبق جو ہے وہ سیرت النبی کتاب ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اب مولانا شبلی نعمانی کی طرف آتے ہیں۔ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیو لیکچرز کا۔ ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم آسانی سے یہ دیکھ سکیں گے کہ جو مصنفین ہیں وہ دکھتے کیسے تھے۔ اب آپ نے ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ خصوصی طور پر یاد رکھنی ہے۔ 1857 میں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور جیسا بھی لکھا جا رہا ہے، اور 1914 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب ان کی پیدائش ہے تو قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، اور اعظم گڑھ جو ہے وہ یہ پورا، اگر آپ دیکھیں انڈیا کا یہ جو صوبہ ہے یو پی، اتر پردیش، اس کا نقشہ ہے، اور اتر پردیش میں پھر یہ شہر اعظم گڑھ۔ اب اتر پردیش اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ صوبہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اردو بولی جاتی ہے اور اردو بنی۔ لکھنؤ کے علاوہ آگرہ کے علاوہ الہ آباد اور اسی طرح کے علی گڑھ، جو دیگر شہر بھی ہیں وہ سارے اسی صوبے میں ہیں،
اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ادھر رہتی ہے، اس صوبے میں، ہندوستان کے صوبے میں رہتی ہے۔ اب جہاں ہندوستان کے نقشے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر اہم چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جو علاقہ تھا انگریز دور میں، وہاں اتنی کوئی خاص اردو بولی نہیں جاتی تھی۔ پنجاب تھا، KP کے اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہتے تھے، اس طرف بلوچستان تھا، اور اس جگہ پہ یہ سارا سندھ تھا۔ اور جو انڈیا کا پنجاب ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے جڑا ہوا تھا۔ یہ جو ہے یہ والا خطہ یہ راجستھان ہے۔ اب جو اہم شہر تھے جہاں اردو بولی جاتی تھی، دلی، لکھنؤ، یہ دو شہر تو خصوصی طور پر آپ نے نام سنا ہوگا اردو کے لیے۔ پھر جنوبی علاقے میں یہاں پر کہیں حیدرآباد دکن آتا ہے۔ اب ان دنوں میں تو اس علاقے کی جو زبان ہے یہاں پہ تامل تیلگو بولی جاتی ہے، اور لیکن اردو کو بھی بہت پذیرائی ملی اس خطے میں۔ لیکن جو اہم چیز ہے وہ اتر پردیش کی ہے، اور اتر پردیش میں ایسے بہت سے شہر ہیں کہ جو اردو کے لیے بہت مشہور تھے۔ اس طرف علی گڑھ آتا ہے، میرٹھ آتا ہے، آگرہ آتا ہے، لکھنؤ آتا ہے، اعظم گڑھ آتا ہے، اس کے علاوہ پٹنہ آتا ہے۔ اس طرح کے شہر جو ہیں ان میں اردو بولی گئی، اور یہ سارا علاقہ جو ہے وہ شمالی ہندوستان کہلاتا تھا کہ جہاں پہ اردو کی پرورش ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو شبلی کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے والد وکیل تھے اور شبلی نے بھی وکالت کی، اور اس کے بعد علی گڑھ کالج چلے گئے۔ اب علی گڑھ کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ کالج یا علی گڑھ اسکول بنایا گیا تھا، جو کہ بعد میں کالج اور پھر یونیورسٹی بنا، اور خالصتاً مسلمان بچوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ سر سید، حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت میں رہے۔ آرنلڈ جو تھے یہ کہ انگریز تھے، اور ان کی وجہ سے ان کے ساتھ پھر شبلی نے جو ہے وہ مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا، اور یورپی ممالک کا بھی سفر کیا، اور ان سے شبلی نے آرنلڈ سے یورپی زبانیں بھی بہت سی سیکھی تھیں۔ رومی زبان سیکھی تھی، اسپینش جس کو کہتے ہیں، اٹیلین سیکھی تھی۔ سر سید کی وفات کے بعد انہوں نے علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے دیا تھا، اعظم گڑھ چلے گئے، اور حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اور پھر بعد میں جب ندوۃ العلماء قائم ہوا، ندوۃ العلماء بھی ایک مدرسہ تھا، جب اس کا قیام عمل میں آیا تو شبلی جو ہے وہ وہاں پر چلے گئے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو 3 حصے ہوں گے تمام جتنے بھی مصنفین کے حالات زندگی اور ان کا خانہ ہوگا، وہ صفحہ ہوگا، اس میں پہلے تو مصنف کے حالات زندگی ہوں گے کہ اس نے زندگی کیسی گزاری، زندگی میں کون سی نمایاں سرگرمیاں تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا آئے گا ان کی تحریر کا، کہ ان کا تحریر کرنے کا انداز کیا، اور بالکل آخر میں جو ہے وہ ان کی کتابوں کے نام آئیں گے۔ اب اگلے اس کی طرف آتے ہیں تو شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا زیادہ تر مدار ان کی نثر پر ہے۔ اب شاعری بھی کی، لیکن شعری کتابیں جو ہیں ان کا شعری مجموعہ اتنا کوئی مشہور نہیں ہوا، اور اردو کے ابتدائی نثر نگاروں میں سے جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب نثر کا مطلب ہوتا ہے بے ترتیب تحریر، جیسے کہ یہ آپ کے صفحے پر موجود ہے۔ جو کہ شاعری ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترتیب وار ہوتی ہے، ایک شعر ہوتا ہے 2 لائنوں کا، اور اس میں بھی الفاظ کی تعداد برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جملوں کا اختتام جو ہوتا ہے جس کو قافیہ اور ردیف کہتے ہیں وہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلی تحریر آتی ہے، اگلا شعر آتا ہے، پھر اسی طرح اگلا شعر آتا ہے، تو برابر ہوتی ہیں آوازیں، جملے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نثر دیکھیں تو نثر میں ایک جملہ لمبا، دوسرا جملہ مختصر، اختتام جو ہے ان کا بالکل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آپ آزاد ہوتے ہیں کہ جس طرح مرضی آپ لکھیں، کوئی پیراگراف چھوٹا کوئی بڑا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں برابر ہوتی ہیں جو کہ آپ نے دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر شبلی کا جو انداز بیان ہے اس کی بات ہے
کہ انہوں نے مختلف موضوعات لکھے: تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف، سیاست، ان سب پر قلم اٹھایا۔ مختلف موضوعات ہیں یہ، اور ان کی جو تحریر ہے اس میں اہم چیز جوش بیان، جو بیان کرتے ہیں جوش ہوتا ہے اس میں، پھر اجاز و اختصار، مختصر ہوتا ہے، روانی و برجستگی، ایک بہاؤ ہوتا ہے، محققانہ انداز، تحقیق سے بات کرتے ہیں، فضول کی بے پرکی نہیں چھوڑتے، غنائیت، ایک موسیقیت ہوتی ہے، اور شعریت، شاعرانہ انداز ہوتا ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد شبلی کی تصانیف آ جاتی ہیں کہ شبلی نے شعر العجم لکھی۔ اب شعر العجم وہ تحریر ہے کہ جس میں انہوں نے عجم یعنی فارس کے شعراء کے بارے میں بیان کیا۔ پھر المامون، الفاروق، النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو انہوں نے دوسرے لوگوں کی زندگی پہ لکھی ہیں۔ یہ سوانح ہیں، جو کہ ہم نے یہاں پر یہ لفظ دیکھا تھا، سوانح۔ اچھا، اب رسول اللہ کی زندگی بھی سوانح ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہم سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو شاعروں کی زندگی کے واقعات ہوتے ہیں اس کو ہم تذکرہ کہتے ہیں۔ اور پھر ایک سفر نامہ ہے ان کا، یعنی انہوں نے سفر کیا تھا تو اس کے حالات لکھے تھے، اس کا نام ہے سفر نامہ روم و مصر و شام۔ روم سے مراد اٹلی، اور مصر سے مراد ایجپٹ، اور شام سے مراد سیریا۔ یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں سے انہوں نے اپنے نوٹس اکٹھے کیے تھے اور بہت سا مواد، علمی مواد حاصل کیا تھا۔ اچھا، تو یوں ہمارا سبق جو ہے، سبق کا پہلا حصہ وہ مکمل ہوتا ہے، لیکن آپ نے اہم سوالات جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں، اور یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جواب آپ کے پاس لکھے ہونے چاہیے آپ کی کاپیوں میں، کیونکہ جو بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں ان میں اس قسم کے سوالات کسی نہ کسی صورت میں آتے ہیں، اور وہ یہ ایک ہوتا ہے کہ مصنف کے حالات زندگی میں سے تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اور اس کے علاوہ پھر خدمات اور وغیرہ وغیرہ کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا۔ تو یہاں پہ اس صورت میں شبلی کی ہم تاریخ پیدائش دیکھیں گے، شبلی کی تاریخ وفات کیا تھی، کب وہ فوت ہوئے، اس کے علاوہ علی گڑھ میں انہوں نے کون سی خدمات انجام دی اور کن کی صحبت ملی، اور پھر اس کے بعد علی گڑھ کے بعد دیگر کون سے اداروں میں انہوں نے خدمات دیں، جن میں ندوۃ العلماء تھا اور دارالمصنفین وغیرہ تھا۔ پھر یہ تو ہو گیا پہلے حصے میں سے، زندگی والے حصے میں سے، حالات زندگی میں سے سوالات۔ اس کے بعد جو ان کی ادبی تحریریں آتی ہیں ان کے سوالات آ سکتے ہیں، اور وہ آ سکتے ہیں ان کی ادبی حیثیت کیا ہے، جو کہ ہم نے ذکر کیا کہ بہت اردو کے ابتدائی اور بہترین نثر نگار ہیں۔ پھر ان کی ادبی یا تحریری خصوصیات کیا ہیں، تو اس میں وہی جوش بیان، اعجاز و اختصار، روانی وغیرہ وغیرہ ان کا بیان ہوگا، اور تحریری موضوعات کہ انہوں نے کون سے موضوعات پہ لکھا۔ انہوں نے تنقید پہ لکھا، سوانح پہ لکھا، سیرت پہ لکھا، معاشرت پہ لکھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور آخری اہم چیز جو کہ اکثر ایم سی کیوز، کثیر الانتخابی سوالات میں آتی ہے، وہ ہے مصنف کی جو تصانیف ہیں ان کے نام۔ تو یہاں آپ کو شبلی کی تصانیف کے نام ضرور بضرور یاد ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جو آپ اپنی کاپیوں پہ نوٹس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اور جو اہم اور مشکل الفاظ ہیں اس خانے میں سے آپ ان پر تحقیق کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، کہ کون سا ادارہ کیا تھا، کون سا لفظ کیا معنی رکھتا ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ ابھی گھروں میں ہیں تو اپنی اس صورتحال کا اور اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔